پہلے انبیاء آئے تھے وہ مخصوص قوم کی طرف آئے تھے، تو رسول کریم مخصوص قوم کی طرف نہیں آئے، رسول کریم پوری انسانیت کے لیے آئے، پوری انسانیت کے لوگوں کے لیے آئے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا، تم کیا کرو؟ عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ ربکم الذی، اپنے رب کی عبادت کرو، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کر دیا، اس رب کی تم نے عبادت کری۔ عبادت ہے کیا؟ اس کے بارے میں آپ کو 2-3 اقوال بتا دیتا ہوں۔ ایسا فعل جس سے صرف اللہ کی تعظیم حاصل ہوتی ہے اس کو بھی ہم عبادت کہہ دیتے ہیں، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس کو بھی ہم عبادت کہتے ہیں۔ تو میں لیتا ہوں دوسری والی تعریف، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو وہ عبادت ہے۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا، کیا نماز پڑھنا عبادت ہے؟ بتائیں نا بھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اخلاق رکھنا پھر عبادت ہوگا؟ کیونکہ جو میں نے تعریف بتائی وہ تو یہ ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ راضی ہو۔ اچھا، اخلاق رکھنے سے رسول اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اللہ بھی راضی ہوتا ہے، تو پھر بتائیں وہ کام عبادت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ آپ مولانا تمثیل صاحب نے درس کا انعقاد کیا، آپ درس میں آئے، درس سن رہے ہیں، کیا یہ عبادت ہے؟ اس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ راضی ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ عبادت ہے بھائی۔ عبادت صرف اللہ کو آ کر سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ فعل جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے وہ آپ کے لیے عبادت بن جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب پہلے والے لوگوں کا اللہ نے یہاں پر ارشاد اس لیے فرمایا کہ پہلے کے لوگ جو تھے نا، پہلے کے جو کافر تھے، وہ اس بات کو ایکسپٹ کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ابھی جو انگریز لے کر آئے ہیں بگ بینگ تھیوری، وہ ان کے ذہن میں نہیں تھی، یہ تو ابھی انہوں نے بنائی، اس کی طرف بھی میں آ جاتا ہوں۔ تو پہلے کے جو کافر تھے وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے تھے، وہ اگرچہ بت پرستی کرتے لیکن اس بات کو مانتے تھے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، اللہ کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نے تم کو پیدا کیا۔ جتنے بھی لوگ گزرے، فرعون گزرا، اس نے خدا ہونے کا دعویٰ ضرور کیا کہ میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، مجھے پوجو، میرا کہنا مانو، ہر چیز، یہ ساری اس نے دعوت دی، لیکن یہ دعویٰ اس کا نہیں تھا کہ میں نے اس کائنات کو بنایا۔ یہ کائنات کو بنانے والا دعویٰ کسی نے کیا ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ کیا ہی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے کہ کیا فرمایا؟ میں نے تم کو پیدا کیا جی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کر دیا۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں سسٹم کیا چل رہا ہے، ہماری یونیورسٹیز میں لوگ جو آ رہے ہیں ان کا باقاعدہ طور پر مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے، ملحدین ہیں وہ آ کر اللہ کی ذات کا انکار کریں گے۔ یہ جو انہوں نے اکیڈمی بنائی ہے اور غالباً ان کے بچے پڑھتے ہیں، جتنے لوگ آئے نا آپ کے بچے پڑھتے ہیں، تو اب میں آپ کو بتاؤں اس کی امپورٹنس کیا ہے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، اس کی امپورٹنس کیا ہے میرے بھائی؟ آپ کا ذہن ہوگا اپنے بچے کو عالم بنانے کا، میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد آپ آگے ہائر ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹیز میں بھی اپنے بچوں کو بھیجیں گے، ایم آئی رائٹ؟ یہ ہے نا آپ کا ذہن ماشاءاللہ سے، کہ آپ نے دینی تعلیم بھی دینی ہے اپنے بچوں کو، دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے، ماشاءاللہ دیں گے نا انشاءاللہ، دونوں تعلیم دینی ہے۔ اور آج کل کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا 14 سال درس نظامی، 18 سال درس نظامی، مدارس کا نظام الگ، اسکولز کا الگ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو درس نظامی اور یہ جو علم دین ہے نا، یہ ملا نظام الدین صاحب نے اس کو بنایا تھا۔ یہ میں انڈیا کے دور کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، جو پاکستان نہیں بنا۔ تو اس وقت سلیبس کے اندر فزکس بھی تھی، میتھمیٹکس بھی تھی، کیمسٹری بھی تھی، ساتھ ساتھ اصول حدیث، اصول فقہ، حدیث، تفسیر، یہ ساری چیزیں اس وقت کورسز میں تھی۔ یہ تو پھر بعد میں لوگ آئے، انہوں نے اعتراض کیا کہ جی یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی، میتھمیٹکس فزکس کو الگ کر دیا جائے، الگ ہو گئی۔ پھر یہ ساری چیزیں حکومت کے تابع ہوا کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے دین کا جو پارٹ ہے وہ بالکل الگ کر دیا، بھائی یہ اصول حدیث، اصول تفسیر، حدیث، فقہ، یہ جتنا بھی علم ہے نا یہ سائیڈ میں کر دو۔ پھر حکومت ان کو پیڈ کرتی رہی، کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگ آئے کہ بھائی نہیں، یہ اپنے ماتحت چلیں گے، خود چلیں گے، اب ان کو حکومت پیڈ نہیں کرے گی۔ آپ دیکھیں نا سارے مدارس وغیرہ، یہ بھی مدرسہ چلا رہے ہیں، گورنمنٹ دے رہی ہے کچھ پیسہ؟ کچھ بھی نہیں، آپ لوگ فیس دے رہے ہوں گے یا پھر یہ بیچارے خود آپس میں مخیر حضرات مل کر چلا رہے ہوں گے، یہی چلتا ہے۔
حالانکہ چاہیے کیا، آپ جیسے یونیورسٹیز کو آن کر رہے ہیں، گورنمنٹ جیسے یونیورسٹیز کو پیسے دے رہی ہے، ایسے ہی ان مدارس کو بھی تو دینا چاہیے. اور یہ تو علم، یہ تو سب سے زیادہ افضل ہے جو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے نا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس علم سے مراد یہ نہ علم ہے جو یہ دے رہے ہیں، قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، یہ دینی علم ہے. میں دنیاوی علم کا منکر نہیں، لیکن آپ کو بات میرے دوستوں وہی بتا رہا ہوں. تو بات میں کر رہا تھا یونیورسٹیز میں ہمارے بچے جا رہے ہیں تو ہو کیا رہا ہے، والدین نے بالکل کوڑا خود کو بھی رکھا ہوا ہے، اپنے بچوں کو بھی رکھا ہوا ہے، کوئی تعلیم نہیں دے رہے. باپ خود کچھ پڑھا ہوا ہوگا تو بچوں کو بتائے گا، اب خود بچوں کو بتا بھی نہیں رہا، کسی مدرسے میں بھی نہیں بھیج رہا، کسی اکیڈمی کو بھی جوائن نہیں کروا رہا. اب وہ بچہ جا رہا ہے جی کہاں پر، یونیورسٹی کے اندر. یونیورسٹی میں جا رہا ہے، وہاں پر لوگ آ رہے ہیں، آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی تم اللہ کو مانتے ہو؟ بولتا ہے جی مجھے تو اللہ نے پیدا کیا. وہ بولے گا بتاؤ دلیل وغیرہ تو دو. اب ہمارا بچہ دلیل پتہ کیا دے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ بھی اگر اس کو آ گئی تو، ادروائز کچھ بھی نہیں وہ کہہ سکتا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہی بتائے گا. وہ کہے گا بھائی ہم تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے. پھر آپ کیا دلیل دے سکیں گے بتائیں؟ آپ کا بچہ، ہمارا بچہ کیا دلیل دے سکے گا اگر آپ نے اس کو علم دین جوائن نہیں کروایا؟ تو یہ حال ہو رہا ہے اس وقت یونیورسٹیز میں. ملحدین کا ایک لشکر تیار ہو چکا ہے جو یونیورسٹی میں، کالجز میں آ رہا ہے، بچوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں اور اللہ کا انکاری بنا رہے ہیں، اللہ کا منکر کر رہے ہیں. اور پہلے مسلمان کے ساتھ ساتھ کرسچنس کا بھی یہی حال ہے. آپ نے دیکھا نہیں، لوگ جی جا رہے ہیں وہاں پر جا کر چرچ کو خرید کر مسجد بنا رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انگریزی ملک کے اندر، انگریزوں کا ملک ہے اور جو ان کا شعار ہے چرچ، اس کو بیچ کر مسجد بنا دے. ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہاں پر ہو رہا ہے، چرچ کو مسجد بنایا جا رہا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ یہی ہے کہ وہ بھی اپنے دین کو چھوڑتے ہوئے، کوئی اللہ کا انکار کرتے ہوئے لبرل بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی کیا بن گیا. آپ یقین کیجئے میرے کچھ دوست ہیں جو باہر ہوتے ہیں، باہر ممالک میں، وہ کہتے ہیں حمزہ بھائی ہمیں رونا آ جاتا ہے کسی سے پوچھیں یار آپ کا مذہب کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں آئی واز اے مسلم، میں مسلمان تھا. ان للہ و انا الیہ راجعون. مسلمان تھا؟ بھائی اسلامک نظام ہو تو جو دین سے پھرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو تو رجم کیا جائے گا. پہلے سمجھایا جائے گا، نہیں سمجھتے گورنمنٹ کا کام یہی ہے کہ اس کو رجم کیا جائے. ہمارے یہاں تو کچھ ایسے قوانین ہی نہیں ہے نا، قوانین ہی نہیں بنائے گئے. تو بات میں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. پھر یہ انگریز لے کر آئے بگ بینگ تھیوری. وہ کہتے ہیں جی یہ کائنات تو کسی نے بنائی نہیں ہے، یہ خود سے ہی بن گئی کائنات. آپ بتائیں خود سے یہ ہار بھی میرے گلے میں نہیں ڈل سکتا. خود سے تو اگر یہ حضرت کوشش نہ کرتے تو ہار بھی نہیں آتا میرے گلے کے اندر. اگر پانی بھی پینا ہے خود سے آپ پانی بھی نہیں پی سکتے تو ہاؤ اٹ پاسبل اتنی بڑی کائنات خود سے بن گئی؟ یہ تو ایک عقل بھی ہماری تسلیم نہیں کر سکتی کہ خود سے کائنات بن گئی. بھائی یہ جس طریقے سے نظام چل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج جاتا ہے، چاند آ جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، تو یہ سارا دیکھ کے ہی بندے کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں یار کوئی تو ہے جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. ایسے ہی ہے نا جی، وہی خدا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چلانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چلا ہی نہیں سکتا. اور اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی 2 لوگ چلا رہے ہیں یا 3 لوگ چلا رہے ہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ اس کی میں اب عقلی طور پر آپ کو سمجھاتا ہوں. کیا 2 لوگ چلا رہے ہیں اس نظام کو؟ اس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں. بھائی 2 لوگ اگر کسی کام کو چاہتے ہیں، مثال کے طور پر یہ مولانا تمثیل صاحب ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پانی گلاس کے اندر پانی فل کر دیا جائے، پانی آ جائے. یہ ان کا اوپینین ہے، میں پاسبل میرا اوپینین ان کے خلاف ہوں. میں چاہتا ہوں گلاس خالی پڑا رہے. بھائی ایسے ہی ہے نا؟ تو اب آپ بتائیں اگر ان کا کہا مان لیا گیا کہ پانی گلاس کو بھر دیا گیا پانی سے، اس کا مطلب یہ بڑے ہوئے میں عاجز ہو گیا. ایسے ہی ہے نا؟ بلا شبہ بلا تمثیل. اگر 2 لوگوں کو مان لیا جائے کہ یہ کائنات چلانے والے ہیں، 2 خدا ہیں مثال کے طور پر، تو پھر جی ایک تو کہے گا سورج نکلے، ایک کہے گا چاند نکلے اس وقت میں، تو آپس میں کولیپس نہیں ہو جائے گا، ٹکراؤ نہیں ہو جائے گا؟ اگر کوئی کہے اور جس کی بات مان لی گئی وہ سپیریئر ہو گیا، وہ بڑا ہو گیا، جس کی بات نہیں مانی گئی وہ عاجز ہو گیا. جو عاجز ہوتا ہے وہ خدا ہی نہیں ہوتا. عقلی طور پر سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جو عاجز ہے وہ تو خدا ہی نہیں ہے. جس کی بات ایکسپٹ کر لی گئی ہاں جی وہ خدا ہے. اب ایک اعتراض کرنے والا آیا حضرت اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے کہ دونوں چاہیں کہ جی سورج نکلے. تو بھائی اتفاق ایک دفعہ ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے؟ بار بار تو نہیں آئے، ایک دفعہ ہو گیا، 2 دفعہ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ساری چیزوں پر اگر غور کیا جائے پتہ چلے گا چلانے والا ایک ہی ہے.
یہ میں نے آپ کو درس نظامی کی شرح عقائد کی بحث آپ کو بتا دی میں نے. برہان تمانع کہتے ہیں اس کو. یہ عقلی طور پر میں نے آپ کو